الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ پچھلے کافی دنوں سے میں سورہ حجرات کی کچھ آیتوں کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان جھگڑے کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں اور ان اسباب کو دور کرنے کی تلقین فرمائی. اس کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں، لہذا ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کرنا چاہیے. اس میں جو چیزیں دلوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں، عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کرتی ہیں، ان کی خاص طور پر نشاندہی کر کے ان کا سد باب فرمایا. اس سے پہلے یہ ذکر آ چکا ہے کہ قرآن کریم نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، کیونکہ مذاق اڑانے سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح تانے دینے سے منع کیا ہے، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. اسی طرح کسی کو برے نام سے یاد کرنا، برے لقب سے، اس کا اچھا خاصا نام ہے، آپ نے اس کو بگاڑ کر ایسا کر دیا کہ جو اس کے لیے دل شکنی کا باعث ہے، اس کا دل اسے ٹوٹتا ہے، تو اس کو منع فرمایا. اب آگے ایک مستقل آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمان کرنے سے بچو. جس کی وجہ آگے بیان فرمائی، ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں.
گمان کا مطلب کیا ہے؟ گمان کے معنی یہ ہے کہ آپ نے دل میں ایک خیال پکا لیا اور اس خیال کو پکا کر کسی دوسرے سے بدگمان ہو گئے. اس کی کوئی واضح دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، اور بکثرت بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ انسانوں کی نیتوں اور ارادوں کے بارے میں ہوتی ہیں. ایک آدمی ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے ذہن میں یہ پکا لیا کہ یہ کوئی سازش کر رہا ہے میرے خلاف، یا یہ پکا لیا کہ یہ جو کچھ نے کام کر رہا ہے یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے کر رہا ہے، یا یہ پکا لیا کہ ذہن میں کہ یہ جو کر رہا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے، یا یہ جو کر رہا ہے یہ اپنا رتبہ بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے، کوئی منصب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کر رہا ہے. تو یہ جو خیال آپ نے دل میں پکایا، اس میں سے بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ دل میں کسی شخص کے بارے میں کوئی اچانک کوئی ایسا خیال آ گیا، اس کی کسی برائی کا خیال آ گیا، لیکن غیر اختیاری طور پر آیا. آپ نے باقاعدہ اس کو سوچ کر اپنے دل میں نہیں بٹھایا، بلکہ غیر اختیاری طور پر آ گیا. وہ تو اللہ تعالی نے معاف کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتے. کسی بھی شخص کو ایسا کام کرنا اس کے ذمہ فرض نہیں کرتے جو اس کی وسعت سے باہر ہو. تو جو غیر اختیاری خیالات آتے رہتے ہیں، انسان کے اپنے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا، بعض لوگ اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، آپ نے خود سوچ کر وہ خیال نہیں لائے بلکہ خود بخود آ گیا، تو اللہ تعالی نے اس کو معاف کیا ہے. بہت سے لوگ اس غیر اختیاری خیالات کے بارے میں بھی پریشان رہتے ہیں کہ بھی میرے دل میں ایسے برے برے خیالات آتے ہیں. یہ اصل میں شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، تو غلط سلط خیالات وہ دل میں انسان کے ڈالتا رہتا ہے. لیکن قرآن کریم کی ایک آیت نے بڑی زبردست تسلی دی ہے مسلمانوں کو. وہ فرمایا قرآن کریم نے کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا. کہ شیطان جو سرگوشی کرتا ہے، سرگوشی کرنے کا معنی یہی ہے، شیطان ڈالتا ہے دل میں خیال، آپ اپنی طرف سے نہیں لائے، سوچ کر نہیں لائے، شیطان نے دل میں خیال ڈال دیا، تو اس کو قرآن نے تعبیر فرمایا ہے شیطان کی سرگوشی کرنے سے. سرگوشی کا معنی ہے کسی کو کان میں کوئی چپکے سے بات کہہ دینا. تو فرمایا قرآن کریم نے کہ شیطان جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ سرگوشی کرتا ہے، اور سرگوشی کر کے برے خیالات دل میں لے آتا ہے. لیس بضارهم شیئا. وہاں وہ کیوں کرتا ہے، یہ کام کیوں کرتا ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے. اب دیکھو، بہت سے لوگ ملتے ہیں، وہ بکثرت اس بات کا ذکر کرتے ہیں، بھائی ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں. کبھی اللہ کہتے ہیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اپنے اوپر شبہ ہوتا ہے کہ ہم کافر تو نہیں ہو گئے، اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. انبیاء کرام کے بارے میں آ جاتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں آ جاتے ہیں، خود ایمان کے بارے میں آ جاتے ہیں. یہ غیر اختیاری وسوسے. تو یہ جو غیر اختیاری وسوسے آتے ہیں اس سے پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ بھئی کیا کروں میں تو کہیں کافر تو نہیں ہو گیا، میں کوئی
اللہ کے ہاں مردود تو نہیں ہو گیا، ایسے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں، نماز میں آ جاتے ہیں، سجدے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کتنی تسلی کے ساتھ فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ شیطان کی جو سرگوشی ہوتی ہے، تمہارے دل میں برے برے وسوسے آتے ہیں، یہ سب شیطان ڈالتا ہے، اس لیے ڈالتا ہے کہ تاکہ تمہیں غمگین کرے، تمہیں غم میں مبتلا کرے۔ اس کا کام تو یہ ہے نا کہ انسان کو تکلیف پہنچائے کسی نہ کسی طرح، تو یہ وسوسے ڈال کر وہ انسان کو غمگین کرتا ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ مومنوں کے دل میں جو یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اس سے ان کو ایک حبہ نقصان نہیں پہنچتا۔ لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو یہ جو غیر اختیاری خیالات ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا پریشان ہوں کہ دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو اگر میں زبان سے کہوں تو زبان سے نکالنا، ان خیالات کو زبان سے نکالنا مجھے کوئلہ بن جانے سے زیادہ برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ جاتے ہیں، تقدیر کے بارے میں آ جاتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں کہ اگر میں زبان سے نکالنا چاہوں تو میں زبان سے نکال نہیں سکتا، میں اپنے آپ کا کوئلہ بن جانا، جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ میں وہ الفاظ زبان سے نکالوں۔ ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو رسول کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، ارے یہ تو تمہارے ایمان کی کھلی علامت ہے کہ تم مومن ہو، کیونکہ وسوسے شیطان ایمان والوں ہی کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور اس کو ہمارے بزرگوں نے تعبیر اس طرح کیا کہ چور اسی گھر میں آتا ہے جہاں کچھ مال ہو۔ اگر مال ہی نہیں ہے گھر میں اور بالکل خالی پڑا ہوا ہے گھر، تو چور کیوں آئے گا اس میں؟ چور تو وہیں آئے گا جہاں کچھ مال ہوگا۔ تو جب ایمان کا مال ہوتا ہے دل میں بندے کے، تو یہ چور اسی وقت آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس مال کو کے اوپر ڈاکہ ڈالوں۔ تو یہ جو ڈاکہ ڈال رہا ہے تمہارے ایمان کے اوپر دل میں وسوسہ پیدا کر کے، تو یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ الفاظ میں زبان پر لا نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں کوئلہ بن جاؤں، جل کر کوئلہ ہو جاؤں، وہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ اس بات کو میں زبان پر لاؤں۔ یہ کہہ رہے ہو نا، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس واسطے کہ ایمان دل میں جاگزین ہے، ایمان بیٹھا ہوا ہے دل میں، وہ اس وجہ سے تمہیں زبان پر لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں وہ آ کے پریشان تمہیں بے شک کر رہا ہے، تو اس پریشان کرنے کا علاج کیا ہے کہ اس کو دھتکار دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر اس کو ختم کر دو، اس کی طرف دھیان ہی نہ کرو، اس سے پریشان بھی نہ ہو۔ جتنے پریشان ہوگے اتنا ہی وہ اور آئے گا کہ یہ تو اچھا مجھے مشغلہ ہاتھ آ گیا، یہ پریشان ہوتا ہے تو لاؤ بھائی اور خیال ڈالوں گا۔ اور اگر تم پریشان نہ ہو اور یہ سوچو اللہ کا شکر ہے مجھے یہ میرے ایمان کی علامت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، گواہی دے دی، قرآن نے کہہ دیا کہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، تو پھر جب یہ تصور کر کے آدمی اس کو دھتکار دے گا تو وہ شیطان ہے بڑا کمزور۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست قوت ہے اس کی اور بہت زبردست طاقت ہے۔ تو یہ اس شیطان جو ہے ایسا ہے جیسا کمینہ آدمی ہوتا ہے نا،
تو کمینہ جو ہوتا ہے جو اس کے سامنے دب جائے اس پر شیر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ڈٹ جائے تو بگڑ جاتا ہے۔ تو شیطان کا معاملہ بھی یہی ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کہتا ہے شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے، ڈرا نہ کرو اس سے بہت زیادہ، صرف اس وقت یہ تمہیں تکلیف پہنچائے گا جب تم اس کے آگے اس کے فرما بردار بن جاؤ گے یا اس کے آگے جھک جاؤ گے تو تمہیں پریشان کرے گا اور پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ لیکن اگر ایک مرتبہ ڈٹ گئے کہ یہ دل میں کچھ بھی وسوسہ ڈالا کرے کچھ نہیں ہوگا میرا، تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہ جو غیر اختیاری خیالات ہوتے ہیں اس کے اوپر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور نہ اس کے اوپر کوئی داروگیر ہے۔ آخرت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں فلاں وقت میں یہ خیال کیوں آیا تھا، اس پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی انشاءاللہ، لہذا اس سے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اپنے اختیار سے کوئی بدگمانی پیدا کرنا کسی انسان کے بارے میں، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو مسلمان بھائی ہے اس کے کام کو کوئی اس کی صحیح تشریح، اس کا صحیح محمل دل میں ڈالو۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، صاحب ایمان لوگوں کے بارے میں گمان اچھا کیا کرو، حتی امکان اچھا گمان کرو۔ اچھا گمان یہ اس طرح کرو کہ اگر اس کی کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جو قابل اعتراض نظر آتی ہے تو اس کا کوئی محمل تلاش کر لو کہ شاید بھئی یہ، یہاں تک کہ جو لوگ بازار میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں بظاہر دیکھنے میں کوئی نیکی کے آثار ان پر نظر نہیں آتے، چہرہ مورا بھی نیک جیسا نہیں ہے، حلیہ بھی نیک لوگوں کا جیسا نہیں ہے، لیکن محض اس بنا پر کہ حلیہ اس کا خراب ہے، یعنی دین کے پورے مطابق نہیں ہے، محض اس بنا پر اس کو یہ سمجھنا کہ بھئی یہ فاسق ہے، فاجر ہے یا گنہگار ہے، یہ بھی بدگمانی ہے۔ کیا پتہ تمہیں، کیا پتہ اس کا اللہ تعالی سے کیا تعلق ہے۔ دیکھنے والا ظاہر کو دیکھتا ہے، باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے اس کا تعلق کیسا جڑا ہوا ہے یا نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں جان سکتا ہوں۔ لہذا کسی کے بارے میں بدگمانی اس معنی میں نہ کرو کہ اس کے اوپر یقین کر لو کہ ہاں یہ جو ہے یہ جتنے پھر رہے ہیں لوگ سب بددین ہیں، سب دنیا دار ہیں۔ یہ دماغ سے یہ خیال نکالو، اور اس خیال کو نکالنے کے نتیجے میں کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو کہ جو اس کی تذلیل کے اوپر مشتمل ہو۔ اسی طرح آپ ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، آپ نے اپنی طرف سے اس کا ایک مقصد گھڑ لیا، بھائی یہ تو اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنا کوئی فائدہ حاصل کرے، دنیا میں فائدہ حاصل کرے، تو یہ آدمی جو ہے نا وہ باز کر رہا ہے تو کوئی یہ بدگمانی کرے کہ یہ تو اپنی شہرت چاہتا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے۔ کوئی بھی بدگمانی کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ جائز نہیں۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور سے شریعت نے گناہ قرار دیا ہے کسی ایسے فعل کو جو انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے، اعضاء و جوارے سے کوئی فعل کرے، اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی دوسرے کے اوپر حملہ کر دینا، کسی کو تماچا مار دینا، کسی کو گالی دے دینا، یہ سب اپنے زبان کے ظاہری افعال ہے۔ لیکن یہ بدگمانی ایسی چیز ہے
کہ اگر آپ نے اس بدگمانی کا زبان سے اظہار بھی نہ کیا، دل میں رکھا، فلاں آدمی جو ہے وہ تو شہرت طلبی میں کر رہا ہے، فلاں آدمی محض اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ ساری کچھ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ خیال دل میں پیدا کر کے بٹھا لینا اور اس پر یقین کر لینا، دل میں یقین کر لینا، چاہے زبان سے بھی نہ کہا ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، آپ نے کسی کے بارے میں سوچ لیا، پکی بات سوچ لی، ظاہر حالات دیکھ کر یا قرینے کچھ دیکھ کر آپ نے دل میں سوچ لیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ جھوٹا ہے، اس کا جھوٹ ابھی کوئی سامنے آیا نہیں، اس نے ایک بات کہی اور آپ نے دل میں سوچ لیا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور کہا بھی نہیں کسی سے کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن دل میں یہ پکا لینا کہ جھوٹا ہے، دل میں یہ پکا لینا کہ یہ ڈاکو ہے، دل میں پکا لینا کہ یہ چور ہے، دل میں پکا لینا کہ یہ شہرت اور اقتدار کا طالب ہے، حب جاہ اس میں بری ہوئی ہے، یہ صرف دل میں پکا کے بیٹھ جانا یہ بھی گناہ ہے۔ اگرچہ آپ نے وہ بات کسی دوسرے سے کہی بھی نہ ہو، زبان سے نہیں نکالی، لیکن دل میں جما کے بیٹھ گئے، تو قرآن کہتا ہے وہ بھی جرم ہے، وہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم۔ اب ذرا یہ سب باتیں جو ہم کرتے ہیں نا یہاں بیٹھ کر، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی دین کی بات سنیں اور بیان کریں اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں، ہم کیا کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی بنا کر پکا لیتے ہیں اپنے دل میں، اور چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن اس کے ساتھ اس کے بارے میں جب بدگمانی پکا لی تو رویے بھی پھر اسی کے مطابق ہوتے ہیں، رویے بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب پکا لیا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ فریبی ہے، یہ غدار ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو برا سمجھیں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے پوری طرح جیسی کرنی چاہیے، تو رویوں میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں تو جھگڑے بڑھتے ہیں، عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ معاشرے کے اندر دیکھ لو، سب چاروں طرف نظر دوڑا کر ہر ایک اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ ہم کتنے مبتلا ہیں اس بات میں۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان سے اپنے ایک استاد کے بارے میں سنا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد تھے اور دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے، دارالعلوم دیوبند کے، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، ساری زندگی فتویٰ لکھنے میں گزری، اور ان کے جو فتاوی ہیں وہ اب 10-15 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے سارے لکھے ہوئے فتاوی کا 1/3 حصہ ہوگا، ساری زندگی اس میں گزاری۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد تھے، تو ان کا ایک تو واقعہ حضرت والد صاحب یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ تھے تو اتنے بڑے مفتی، لیکن جب گھر سے نکلتے تھے دارالعلوم جانے کے لیے تو راستے میں کچھ گھر پڑتے تھے جس میں کچھ بیوائیں رہتی تھیں، تو ہر ایک بیوہ کے پاس جاتے پہلے اور کہتے بیوی تمہیں کوئی سودا منگوانا ہو تو مجھے بتا دو، میں وہ سودا لے آؤں تمہارا، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کسی نے کہا جی آپ میرے لیے لوکی لے آئیے گا، کسی نے کہا ہرا دھنیا لے آئیے گا، کسی نے کہا مرچیں لے آئیے گا۔ اب ہر ایک کا یاد بھی رکھتے تھے کہ اس کے لیے یہ لانا ہے، اس کے لیے اس کے لانا ہے، لا کر بازار سے لا کر اور گھروں میں پہلے پہنچاتے اس کو،
بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ بیوی وہ جو عورت ہے وہ کہتی کہ مولانا میں نے تو، مولوی صاحب کہتے تھے، وہاں مولانا کا رواج نہیں تھا، مولوی صاحب میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے ترئی لا دینا، آپ لوکی لے آئے، مطلب جو چیز میں نے کہی تھی وہ تو لائی نہیں، آپ کچھ دوسری لے آئے۔ اچھا بیوی کوئی غلطی ہو گئی، معاف کرنا، میں اب جا کے بدل کے دوسری لے آتا ہوں۔ یہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم، جس کا فتویٰ پورے بر صغیر میں مانا جا رہا ہے، اور حدیث کا استاد، وہ پہلے بیواؤں کی خبر گیری کر کے اور ان کے کام کر کے پھر جا کر فتوے دیتا تھا، پھر میں جا کر حدیث پڑھاتا تھا۔ ایک تو یہ بات تو میں نے ضمنی یاد آ گئی، لیکن جو سنانا چاہ رہا تھا، حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ کبھی کسی شخص کے کوئی بات کرتا تو اس بات کی بالکلیہ تردید کرنے کے بجائے اس کی کچھ تعبیر کر لیتے تھے۔ غلط بات کہی ایک شخص نے حضرت کے سامنے، غلط بات کہی تو حضرت فرماتے گویا آپ کا فرمانا یہ ہے، گویا آپ نے یہ فرمایا، یعنی اس کی بات کو بدل کر اس کو صحیح کر کے اور فرما دیتے گویا آپ نے یہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی مسلمان کے منہ پر اس کی غلطی اس طرح بتانا جس سے اس کی دل شکنی ہو، یہ گوارا نہیں تھا۔ کہتے گویا آپ نے یہ فرمایا ہوگا، کوئی تعبیر نکال لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی ان کو اپنے سے اچھا نظر آتا تھا۔ آج ہم خود اپنے کو ہم سب سے اچھے نظر آتے ہیں اور دوسرے سب عیبدار ہیں، دوسرے میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ میں مکمل ہوں، کامل ہوں، میری عقل بھی کامل ہے، میری دیانت بھی کامل ہے، میری امانت بھی کامل ہے، میری سوچ بھی کامل ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ دماغ میں سمایا ہوا ہے۔ کاہے کی وجہ سے؟ بدگمانیوں کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے۔ نتیجہ یہ کہ ایک مسلمان کا جو اکرام ہونا چاہیے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، اس کی توہین نہ کرو، تو یہ بات ہمارے دل سے اس لیے نہیں نکلتی، یہ ایسا حقیقت میں اس پر عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا دل بدگمانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ فلاں نے یہ کام کیا تو یہ میرے خلاف سازش ہے، فلاں نے یہ کام، پتہ نہیں کس قسم کے گمانوں سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے۔ قرآن ہماری نفس پر ہاتھ رکھتا ہے، جیسے نفس پر ہاتھ رکھ کر طبیب مرض بتاتا ہے، تو قرآن نفس پر ہاتھ رکھتا ہے ہمارے، کہ جو تمہارے درمیان جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، عداوتیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اسباب ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان سے بچو۔ ان میں سے ایک سبب بدگمانی ہے۔ صرف دل میں گمان کر کے بیٹھ جانا اور گمان کر کے اس کو پکا کر لینا، یہی حرام ہے۔ اور اگر زبان سے کہہ دیا، وہ بدگمانی کی بات زبان سے کہہ دی، تو اس میں ایک دوسرا گناہ شامل ہو گیا۔ کیا شامل ہو گیا؟ غیبت شامل ہو گئی، ڈبل گناہ ہو گیا۔ ایک بدگمانی کی، دوسرے اس کی بات کو ظاہر کر کے غیبت کر دی، دو گناہ شامل ہو گئے۔ اور دونوں گناہ ایسے کہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی معافی بغیر اس کے معاف کیے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا تم نے کوئی حق پامال کیا، تم نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، میری طرف سے معاف، لیکن میرے بندے کا حق اگر پامال کیا تو صرف توبہ سے معافی نہیں ہوگی، پہلے اس بندے سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کرے، اور اگر اس کا حق کوئی واجب ہے تو اس کا ادا کرو، اور اگر کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو اس کے لیے تکلیف کا سبب ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگو، اس کے بغیر معافی نہیں۔ ایسے گناہ ایک سیکنڈ میں سرزد ہو گیا۔
بدگمانی ہوئی، اس بدگمانی کو زبان سے نکال دیا، غیبت ہوئی، اور اگر مجمع کے سامنے کہہ دیا تو اس کے معنی یہ کہ اس غیبت کی تشہیر کر دی آپ نے، اور زیادہ گناہ ہو گیا۔ یہ ہیں اسباب ہمارے درمیان معاشرے میں فساد پھیلانے والے، معاشرے کے اندر جھگڑے پیدا کرنے والے، نفرتیں پیدا کرنے والے، عداوتیں پیدا کرنے والے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے طرز عمل پر غور کر کے ان کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔